الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے میٹرک کی اردو کا پہلا سبق کرنے جا رہے ہیں۔ میٹرک 9 اور 10 کر جو ہماری میٹرک کلاس بنتی ہے صحیح، تو اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ہمارے پاس ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے طلباء سے متعلق کچھ بیانات دیے ہیں، پہلے وہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا مقصد اور راہ جو ہے متعین کرنے میں زیادہ آسانی ہو یا اس سے مدد ملے۔ راہ تو ہم متعین کر ہی چکے ہیں، اسی لیے ہم میٹرک کلاس تک پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ اس کے لیے کچھ مزید ہدایات۔ پاکستان اپنے نوجوانوں پر فخر کرتا ہے۔ قائد اعظم کے بیان جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پاکستان اپنے نوجوانوں پر فخر کرتا ہے، خصوصاً طلباء پر جو ہر ضرورت کے وقت پیش رہے ہیں۔ نوجوانوں، تم مستقبل کے معمار ہو۔ تمہیں نظم و ضبط سے کام لینا ہے اور تعلیم و تربیت حاصل کرنا ہے تاکہ صبر آزما مسائل سے نمٹ سکو۔ مستقبل کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی تمہارے کاندھوں پر ہے، لہٰذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک اور بیان۔ نوجوانوں، میں تمہیں پاکستان کا معمار سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی باری پر کیا کچھ کر دکھاتے ہو۔ یہ ایک چیلنج۔ اس طرح رہو کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ اپنی صفوں میں اتحاد اور مضبوطی پیدا کرو۔ تمہارا اصل کام کیا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان پڑا ہوا ہے کہ تمہارا اصل کام کیا ہے۔ اب اس کے آگے وہ بیان دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا یہ جواب کی صورت میں: اپنی ذات سے وفاداری، اپنے والدین سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری اور اپنی تعلیم پر پوری توجہ۔ یہ بیان ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیے 13 اپریل 1948 اسلامیہ کالج پشاور۔ آپ سے اوپر درجے کے طلباء و طالبات، کیونکہ کالج کے طلباء ہیں، ان کو دیے ہیں، تو آپ کی تو اس سے پہلے ذمہ داری ہے، کیونکہ ابھی تو آپ ان کے درجے پہ بھی نہیں پہنچے۔ اب ہم باقاعدہ جو ہمارے سبق ہیں ان میں سے پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، جو کہ پہلا سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے جو مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، پہلے ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں ہم۔ ولادت 1857 عیسوی اور آپ کی جو وفات ہے 1914 عیسوی۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ کہاں یہ جو مولانا شبلی نعمانی ہے نا، اس میں جو نعمانی ہے یہ اضافہ کیا ہے کس کی محبت کی وجہ سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ بن نعمان بن ثابت۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ابھی مزید ان کی تفصیل درکار ہے، جیسے مورخ، تاریخ دان جو ہوتے ہیں
تاریخ کے بارے میں جو لکھتے ہیں، جو آپ کی تاریخ چل رہی ہے، واقعات چل رہے ہیں، ان کو قلم بند کرتے ہیں۔ سوانح مولانا روم، یعنی کہ مولانا روم کی جو زندگی کے واقعات ہیں، سوانح کیا کہلاتی ہے؟ زندگی کا کوئی واقعہ یا پوری زندگی کے حالات و واقعات۔ اور یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کتاب ایک انتہائی مستند کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو لے کر مانی جاتی ہے۔ کئی جلدوں پر مشتمل، 7 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور یہ صرف آپ نے نہیں لکھی، بلکہ آپ کے جو شاگرد تھے سلیمان ندوی صاحب، انہوں نے بھی اس کتاب کے لکھنے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جتنی جلدیں لکھ پائے وہ آپ نے لکھی، پھر اس کے بعد سلیمان ندوی صاحب نے اس کی جلدیں لکھی ہیں۔ باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اس میں جو حاصلات تعلم یا سبق پڑھ کر جو ہم میں خصوصیات پیدا ہونی چاہیے وہ کیا ہیں؟ کوئی بات یا پیغام سن کر انہی لفظوں میں دہرا سکیں، سبق پڑھیں گے اور اسے اپنے لفظوں میں دہرا سکیں، اس کو خلاصہ بھی بولتے ہیں۔ ادب پارے کا خلاصہ لکھ سکیں، 5 سے 7 منٹ کی تقریر درست لب و لہجے سے کر سکیں۔ سبق شروع ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں۔ کن الفاظ میں؟ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو بار ہے اس کو یہ بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وزن، بوجھ۔ یعنی کہ جو قرض دار ہیں ان کی مدد کرنا۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان تھی، اور ہمارے لیے بھی کہ برائی کے بدلے برائی نہ کریں۔ اچھائی کے بدلے میں تو برائی ویسے ہی کوئی نہیں کرتا، اصل تو آپ کی معراج کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو آپ برائی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے اور مسکراتے، خنداں بھی مسکراتے ہوئے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ لے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔
فرمایا۔ آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلام سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے، عیب نکالنے والا۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، یعنی کہ اس میں نہیں پڑھتے تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت ہمطبع، نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، جو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، نرم خو، محبت سے، پیار محبت سے، نرمی سے بات کرنے والے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے۔ اظہار تشکر فرمانا، کسی کے شکر گزار ہونا، شکریہ کہنا، اس کو نوازش کہنا، پانی کسی نے ہمیں دیا ہے تو اسے شکریہ ادا کیا، کسی نے ہمارا چھوٹا سا کام کیا اسے شکریہ ادا کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تشکر، اظہار تشکر کرنا۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ تناول فرمانا، کھانا۔ اچھا بچوں، آپ لوگ اگر آپ نے نہیں رکھی ہے ہاتھ میں تو پینسل رکھ لیجئے۔ کچھ الفاظ جو آپ کے لیے نئے ہوں اس کے معنی میں بتا رہا ہوں تو انہیں یہاں سے لکھتے جائیے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ کچھ معنی جو اگر میں بتانے سے رہ جاؤں یا آپ لکھنے سے قاصر رہ جائیں تو ویسے تو خیر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ بیک کر کے سن سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے بتائے نہیں ہو تو جو نئے الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں اس کے آخر میں ایک فرہنگ موجود ہے، جسے لغت آپ کہہ لیجئے، الفاظ معنی۔ کتاب کے بالکل آخر میں اگر آپ آ جائیں تو صفحہ نمبر 187 سے جو آپ کے پاس یہاں پر صفحات ہیں وہ سب کے سب ہر سبق کے لیے الگ الگ جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ یہاں پر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس جو اس کے سبق کے ڈاکومنٹس میں جو پیجز لگائے جا رہے ہیں، ہر ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کا جو فرہنگ والا پیج ہے اس سبق کا وہ بھی لگا دوں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، مصافحہ ہاتھ ملانا۔
یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحب زادے قیس رضی اللہ عنہ کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ان کے ساتھ جائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تامل کیا۔ تامل کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اس سے اجتناب کر رہے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ سفارت کوئی پیغام لے کر، جو لوگ وہاں سے آتے تھے انہیں کیا کہتے تھے؟ سفارت۔ اور جو آئے ہیں اس میں کیا؟ سفیر، ایک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے یہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات، سفارت اور قاصد بھی تو پیغام لے کر آتا ہے، پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے، قاصد جب آتا ہے تو وہ پیغام دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو کوئی پیغام دو لکھ کر یا زبانی تو وہ واپس لے کر جا کر پہنچا دیتا ہے، جبکہ جو سفارت آتی ہے ان کے پاس کچھ چیزوں پر فیصلے کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اذن مانگنا، اجازت مانگنا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ یہ جو یہاں پر غلام کا ذکر ہے، لونڈی کا ذکر ہے، دراصل اس زمانے کا رواج تھا اور ایک عام سی بات تھی۔ منڈیاں لگتی تھیں باقاعدہ، اس میں لوگوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ میں نے اگر کسی شخص کو پیسے دے کر خریدا ہے تو اب وہ میرا غلام ہے، اس کے کھانے کا، رہائش کا اور کپڑوں کا ذمہ دار، یعنی بنیادی ضروریات جو بھی ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور وہ میرے ساتھ بلا اجرت کے رہتا تھا۔ اس کو آپ کیا کہتے تھے؟ غلام۔ ایسے ہی لونڈی بھی تھی، جو خواتین میں ہوں تو لونڈی، اور اگر آدمیوں میں ہیں، مردوں میں ہیں تو غلام۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ کون؟ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔
ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں۔ قدم رنجا فرمانا یہ کسی کو آپ عزت کے طور پر بول رہے ہیں، یعنی کہ آپ آئیں اور ہمارے گھر میں قدم رکھیں، ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ ماخوذ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوم۔ یہ جو ہمارے پاس سبق ہے جلد دوم سے یہاں پر ماخوذ کیا گیا ہے، جس میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں سے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اگر میں اس میں سے کچھ باتیں لکھنا چاہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق کو پڑھ کر ہمیں اخلاق کے بارے میں کیا باتیں معلوم ہوئیں، تو دیکھیں، اگر اسے ہم پوائنٹ کی صورت میں لکھیں تو سلام میں پہل، ٹھیک ہے، خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی کہ فخر و غرور سے نہ ملنا بلکہ عاجزی، انکساری، محبت، مسکراتے ہوئے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا۔ کسی کی بات پوری توجہ کے ساتھ اختتام تک سننا۔ اس کے علاوہ عفو و درگزر، پھر اس زمانے میں غلام، آج اگر آپ بولیں تو ہمارے ہاں جو ہم اگر
کچھ ہم سے نیچے کوئی کام کرتے ہیں ملازمین، سے حسن سلوک ملازمین سے حسن سلوک کے علاوہ اور کیا رہ گیا؟ دیکھیں ابھی میرے ذہن میں ایک بات اور تھی جو ابھی ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت النبی پڑھی ہے سبق، اس میں سے چلیں اور سائل کے سوال کو رد نہ کرنا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں اگر آئیں ایک دو اس میں پوائنٹ شامل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سبق کے کام کو ہم آگے لیکچرز میں مکمل کریں گے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھا اس میں سے جو چیزیں کچھ سیکھیں وہ ہم نے یہاں پر پوائنٹس کی صورت میں نکال لی۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔